مسلمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کی نوعیت بیان کی گئی کہ آپ کا نبی کے ساتھ یعنی تعلق کی جو نوعیت ہے آپ لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ معاشرے کے لیے اصول 7 یعنی 7 اصول معاشرے کی اصلاح کے لیے ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ اس پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ موجود ہیں، لہٰذا اس کی موجودگی میں ان کی موجودگی میں فیصلہ انہی کا معتبر ہوگا۔ تو یہ ادب ذکر کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اور دوسرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کریں۔ اس وقت یعنی اسلام نیا نیا تھا، تو کچھ دیہاتی صحابہ کرام تھے، وہ جب آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں تو یا محمد کہہ کر پکارتے تھے، یا محمد انظر الینا اخرج الینا، کہ باہر نکلیں ہماری بات سن لیں۔ دیہاتی لوگ تھے، دیہاتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ آپ رسول کو اپنا جیسا عام بندہ نہ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی آپ جائیں گے تو یا رسول اللہ کہہ کر پکاریں گے۔ اس کا نام پکارنا یہ بے ادبی ہے اور یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو یہ ایک ادب ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہی ادب ابھی بھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں، تو ابھی آپ وہاں جب جائیں گے تو آپ کی قبر میں کے سامنے اتنی بڑی آواز اونچی کرنا یہ سب ادب کے خلاف ہے۔ یہ کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں استراحت فرما رہے ہیں، لہٰذا جس طرح آپ دنیا پہ موجود تھے، صحابہ کو ڈانٹ ملی، تنبیہ کہ رسول اللہ کی موجودگی میں آپ آواز اپنا بلند نہ کریں، اسی طرح ابھی آپ مدینہ میں استراحت فرما رہے ہیں، لہٰذا وہاں بھی جائیں تو ادب کا لحاظ رکھا جائے۔ تو یہ ایک ادب ذکر کیا۔ اور ہاں، اس کے علاوہ معاشرے کے لیے اصول ذکر کیے، 3-4 اصول معاشرے کے لیے۔ پہلا اصول یہ کہ ہر بات پر آپ یقین نہ رکھیں کہ بھائی کسی نے آ کر افواہ پھیلا دی کہ یہ ہو گیا تو آپ ایک دم سے لوگوں کو تکلیف دینا شروع کر دیں، آپ لڑائی جھگڑے پہ آ گئی۔ نہیں، آپ اس کی تحقیق کریں کہ کیا یہ بات جو ہم تک پہنچی ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ درست ہے یا نہیں، ورنہ یہ ہوگا کہ آپ کسی کی بات سن کر کسی قوم کو، کسی معاشرے کو آپ تکلیف پہنچاؤ گے، بعد میں آپ پچھتاؤ گے کہ میں نے یہ کیوں کیا، کیونکہ یہ غلط ہوا تھا۔ یہی آج کل موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا، فیس بک وغیرہ یہ سب اس کے زمرے میں آتے ہیں کہ آپ کوئی خبر نشر کریں تو آپ تحقیق کر کے اس کو نشر کریں۔ آپ کوئی حدیث آگے بڑھا رہے تو آپ تحقیق کریں کہ بھائی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، کسی سے پوچھ لیں کہ بھائی حدیث ہے بھی یا نہیں۔ اور اسی طرح کوئی مسئلہ آپ آگے بڑھا رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں تحقیق کر لیں کہ بھائی کوئی خبر آپ آگے بڑھا رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں تحقیق کر لیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ یہ سب کے سب اس زمرے میں آتے ہیں کہ بلا تحقیق، بلا تفتیش آپ بات آگے نہ پھیلائیں اور کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اور اس کے بعد ایک یہ اصول ذکر کیا کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، معاشرہ، تو لہٰذا جب دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو آپ ان کی اصلاح کریں، آپ تماشائی بن کر نہ دیکھیں۔ ہمارا معاشرہ عجیب ہے کہ اگر 2 آدمی لڑ رہے ہوتے تو دوسرا آدمی آ کر تماشا دیکھتا ہے۔ اور آج کل تو موبائل کا فتنہ ہو گیا، بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا کر ان کو سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں، بھائی لوگ لڑ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ اصلاح کریں، آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں، آپ ان کی اصلاح کریں۔ معاشرے میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کی اصلاح کریں۔ تو یہ ایک اصول ذکر کیا۔ اور اس کے علاوہ
7 آداب ہیں اس صورت میں. یہ بڑی جامع اور معنی صورت ہے. بہت مختصر ہم اس کا وہ سنا رہے ہیں. بھائی ایک دوسرے کا پہلا ادب ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا. بھائی معاشرہ میں فلان کا مذاق اڑایا, فلان یہ ہے, فلان کی آپ نے باڈی سے مذاق اڑایا, آپ نے اس کے جسم سے مذاق اڑایا. مذاق میں ہر قسم کا مذاق ہے. اگر وہ توتلا ہے تو آپ نے اس کا مذاق اڑایا. یہ سب کے سب یہ ایذاء لسانی ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اندر یہ صفت پیدا کی ہے جو آپ کے اندر پیدا نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا. یہ اللہ کی تخلیق پر ایک قسم کا اعتراض ہے, خصوصاً جو یہ چھوٹے باڈی والے ہوتے ہیں بیچارے, یہ پہلے ہی سے احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں, اور یہ معاشرے میں جب ان کا مذاق اڑتا ہے تو یہ بہت بری بات ہے. ان سے پرہیز کیا جائے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھایا جائے کہ معاشرے کے اس اسپیشل افراد کا آپ خصوصاً لحاظ رکھیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور یہ عبرت ہے. یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو یوں پیدا کیا ہو, اگر کسی کی قدرتی آنکھیں نہیں ہیں تو آپ ان کا مذاق نہ اڑائے. عبرت لے کہ میرے رب نے مجھے اس طرح پیدا نہیں کیا, اور دعا کریں کہ یا اللہ آپ نے مجھے ٹھیک طریقے سے, میری آنکھیں صحیح ہے, میرے ہاتھ درست ہے, صحیح سلامت مجھے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں بجائے اس کے آپ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. اور یہ ہمارے معاشرے کی برائی ہے. آپ دیکھ رہے معاشرے کو اگر تھوڑا سا کچھ وہ مل جائے تو بھائی مذاق اڑانا شروع کر دیا جائے. بھائی میمیں بن رہی ہیں, مذاقیں اڑا رہی ہیں, ان کی نقل اتاری جا رہی ہے. یہ سارا کیا ہے؟ یہ کسی کو ایذا پہنچانا ہے جو کہ شریعت میں بالکل حرام اور ناجائز. ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے.